الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلوات والتسليمات: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوات و تسلیمات سے انبیاء کرام کے سلسلے کا آغاز کیا، اور جیسے اس کائنات میں ہر طرف آپ کو ارتقائی مراحل نظر آتے ہیں، ارتقاء کا اصول ہر جگہ کار فرما آپ کو نظر آتا ہے. مثلا یہ سورج ہے، یہ آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا اپنی حرارت میں اضافہ کرتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ارتقائی مدارج طے کرتے کرتے جوانی کی حدود کو پہنچتا ہے اور پھر بڑھاپے کے حدود میں داخل ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کے عمومی شعور کو بھی ارتقائی مراحل سے گزارا ہے. جب اس کائنات کا پہلا معاشرہ تھا، اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ایک مردے کو دفنایا کیسے جاتا ہے. جیسے قرآن کریم قابیل اور حابیل کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اب اس لاش کا میں نے کرنا کیا ہے. یہ اس معاشرے کے شعور کا عالم تھا. آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شعور میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ جب یہ آخری امت آئی، اب عالم انسانیت کا یا انسانیت کا شعور اپنی انتہائی حدود تک پہنچ چکا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کسی امت کی طرف بھیجے ہیں تو نبی نے امت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا پیغام امت کو سناتا ہے، جسے دین سے ہم تعبیر کرتے ہیں. تو دین بھی ہر امت کے شعور کے مطابق تھا کہ جتنا اس مخاطب امت کا شعور ہے، جہاں تک ان کی فکری رسائی ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو احکامات کا بھی مخاطب کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات کے مطابق اپنی اولاد کو، جو اس وقت ان کی امت تھی، ان کو زراعت کے طریقے سکھائے کہ اس زمین کو ہم نے آباد کیسے کرنا ہے. یہاں سے دین کا آغاز ہوا. اب یہ دین آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے کہ جتنا عالم انسانیت یا اس وقت کی مخاطب امت، اس کا شعور جس حد تک آگے بڑھتا ہے تو ان کے شعور کو مخاطب کرنے والا دین وہ بھی اسی حد تک آگے بڑھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر دین میں یا وحی الہی میں جنگ کے قوانین بھی شامل ہوئے کہ دیگر اقوام کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اخلاقی طور پر نہایت ذمو حالی کا شکار تھے.
تو ایسی امت کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی ایسی ہی اتاری جس میں انہیں صرف اور صرف اخلاقی قدریں بحال کرنے کی نصیحتیں کی گئی تھی۔ چنانچہ انجیل میں آپ کو اخلاقیات نظر آئیں گی، انجیل آپ کو روح کو فوکس کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اب یہ جیسے جیسے انسانوں کا شعور آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو مخاطب کرنے والی وحی اور دین اسی میں بھی ایسے ہی اضافہ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ اب جب باری آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی اور اس وقت کی امت کی، تو چونکہ یہ امت یا انسانوں کا یہ معاشرہ اپنے پیشرو معاشروں کی بنسبت شعور کی انتہائی سرحدات تک پہنچا ہوا تھا، اور اسی امت نے آگے جا کر ایسے ایسے لوگ پیدا کرنے تھے جنہوں نے فضاؤں کو بھی مسخر کرنا تھا، پانیوں کو بھی مسخر کرنا تھا، زمین کی گہرائیوں پر بھی اپنی حکومت کرنی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شعور کی انتہائی سرحدات تک پہنچنے والی اس امت کو جو دین دیا اور جو وحی دی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اور مکمل ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوتی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے جانثار آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی، مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین میں نے منتخب کیا۔ اب اس آیت کی گہرائیوں پر اگر آپ غور کریں تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس دین کا آغاز، جس وحی الہی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، وہی دین اور وہی وحی الہی مختلف مراحل طے کرتے کرتے جب ہم تک پہنچتی ہے، اس امت تک پہنچتی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دین کو مکمل فرماتے ہیں۔ صدیوں سے اللہ جل جلالہ جو احکامات نازل کرتے ہیں وہ احکامات آج مکمل ہو چکے، دین آج مکمل ہو چکا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ یہودی علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت آپ پر نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی، ہماری قوم کی طرف اس آیت کو بھیجا جاتا، تو ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو اپنے لیے قومی عید بنا لیتے۔ اس میں اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو حضرت عمر ان سے فرمانے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، یعنی ایک پیغام دیا کہ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور میدان عرفات کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عید ہوتا ہے، اور پھر یہ جمعے کے دن نازل ہوئی، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عظمت رکھتا ہے۔ گویا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ دن ہمارے لیے دوہری عظمتوں کا حامل ہے کہ مقام کے اعتبار سے عرفات کا میدان ہے اور دنوں کے اعتبار سے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین مکمل کیا، اور یہی ختم نبوت کی حقیقی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فضیلت آپ کو عطا کی تھی، وہ تکمیل دین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ تکمیل دین ہے، اور تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ اب جب دین مکمل ہو چکا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات کے سلسلے کو مکمل کر دیا، اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہوا اب مزید کسی پیغمبر کی گنجائش نہیں ہے، مزید کسی خدائی الہام کی یا وحی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک مرتبہ ایک چیز کو مکمل کر دیا، اب مکمل ہونے کے بعد اس چیز، اس سلسلے کو آگے جاری رکھنا یہ عقل میں نہیں آتا، فہم میں نہیں آتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، نبوت کے سلسلے کی تکمیل کی، دین کی تکمیل کی۔ چنانچہ آپ کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی وحی الہی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی عالم انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد کسی اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک اپنے طور پہ یہ گمان رکھے گا انہو نبی، کہ وہ پیغمبر ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ انا خاتم النبیین، کہ میرے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی مفہوم کو قرآن کریم کی یہ آیت بڑے واضح انداز سے بیان کرتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نسبی اولاد نرینہ باقی نہیں رہی، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی منصب کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے بڑھ کر وخاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ مبارک شخصیت ہیں جن پر اللہ جل جلالہ نے سلسلہ نبوت کی تکمیل کی، دین کی تکمیل کی، اور سلسلہ نبوت کا اختتام کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، کب تک؟ حتی ینبعث الدجالون کذابون، جب تک کچھ دجال نہ آئیں، کچھ کذاب نہ آئیں، قریب من 30 کے قریب ایسے دجال اور کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہو رسول اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد لوگ نبوت کے دعوے کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ 30 کا عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ 30 سے زیادہ ہیں، لوگوں نے 100 تک نام گنوائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا عدد ارشاد فرمایا، اور حقیقت یہ ہے یا واقعہ یہ ہے کہ وہ تو 30 سے زائد ہیں، تو اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ نبوت کے دعوے دار تو بہت ہوئے، لیکن جن کی نبوت کچھ چلی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے کچھ پیروکار ہوئے، جن کی دعوت پر، جھوٹی دعوت پر کچھ لوگوں نے لبیک کہا، وہ 30 ہیں۔ جیسے ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے، اب یہاں کافی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن صرف مرزا قادیانی ایک ایسا جھوٹا نبی گزرا ہے جس کے پیروکار آج تک موجود ہیں اور اکثر تعداد میں ہیں۔ تو 30 جھوٹے انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ 30 ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان میں سر فہرست مسیلمہ کذاب ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو عرب کے یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، نجد کا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ، اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو 9 ہجری میں قرب و جوار کے علاقوں کے لوگ بڑی کثرت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مشرف باسلام ہوتے۔ اتنی کثرت سے وفود آئے ہیں 9 ہجری میں کہ اس سال کا نام ہی تاریخ میں عام الوفود رکھ دیا گیا، وفود کا سال، کہ جب کثرت سے لوگ آنا شروع ہوئے اور مشرف باسلام ہونے کا آغاز ہوا، تو ان وفود میں سے ایک وفد بنو حنیفہ کا بھی تھا جو مسیلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، مسیلمہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب یہ لوگ آتے ہیں اور مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں، چونکہ اونٹ ہوں گے، سواریاں ہوں گی، قافلہ تھا، سامان ہوگا، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ مسیلمہ کو انہوں نے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ یہ یاد رکھیے، مسیلمہ اس وقت بوڑھا تھا، 100 سال سے اس کی عمر متجاوز تھی۔ اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شروع میں عیسائی تھا، پادری تھا،
اور باہر جا کر اس نے عرب سے باہر مختلف کتابیں پڑھ رکھی تھیں، انجیل وغیرہ، بائبل، تورات، اور اس میں اس نے پڑھا تھا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس قسم کی معلومات اس کے پاس تھی۔ 150 سال کی عمر تھی جب اس کو صحابہ نے جہنم واصل کیا۔ تو خیر یہ مسلمہ آتا ہے اور قافلے والے اس کو اپنی قیام گاہ پہ چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام کیا، چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صبح و شام اس وفد کو روٹی اور گوشت کھلایا جاتا تھا۔ اب یہ اس زمانے کی اچھی غذا تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی عیاشی تھی کہ کوئی آدمی صبح و شام روٹی اور گوشت کھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ان کی اس قدر خاطر مدارت کی، اور جب یہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا، انہوں نے کلمہ پڑھا قبیلے کے لوگوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ انعامات دیے کہ جب جا رہے ہو تو کچھ انعامات دیے۔ اب انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارا ایک شخص مسلمہ بھی ہمارے ساتھ ہے جسے ہم اپنی قیام گاہ پہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تو کیا عالم تھا آپ کو معلوم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے والے یعنی قیام گاہ پر رکنے والے مسلمہ کے لیے بھی کچھ انعام و اکرام بھیجا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اسی موقع پہ مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے خلافت کے لیے نامزد کر جائیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا تو پھر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی وہ ٹہنی یوں اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ اگر خلافت کے معاملے میں تم مجھ سے یہ ٹہنی بھی طلب کرو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اب جب یہ واپس جاتا ہے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک بنایا ہے، کہ وہ اپنی جگہ پیغمبر ہیں اور میں اپنی جگہ پیغمبر ہوں۔ اور اس نے دو اپنے سفیروں کو یہ خط دے کر دربار رسالت میں بھیجا، اور اس کے مندرجات کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا ہے، لیکن قریش کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے، کہ جو ہمارا نبوت کا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ جب یہ اس کے سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ چونکہ وہ مسلمہ کے سفیر تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیر کے قتل کی اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کو یہاں قتل کروا دیتا۔ اندازہ لگائیں کہ رسالت کا معاملہ کتنا نازک ہے، کہ سفیر کا احترام مسلمہ ہے اس وقت، اور مختلف اقوام کے سفیر آتے ہیں۔ قریش مکہ کے مشرک سفیر بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف بادشاہوں کے، نصارہ کے، یہود کے وفود آتے تھے، سفیر آتے تھے، لیکن ایک جھوٹے نبی کے سفیروں پر جس قدر غصے کا اظہار کیا، غضب کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفیروں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ چنانچہ وہ واپس جاتے ہیں۔ بعد میں ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کو اپنی حماقتوں سے باز رکھنے کے لیے ایک خط بھیجا جس میں اسے نصیحت کی گئی، اور اس خط کو لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم المرتبت صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ان صحابی کے بارے میں ان کی تھوڑی سی تاریخ عرض کیے دوں کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جو ہجرت سے پہلے عقبہ کے وادی میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ بیعت عقبہ کے موقع پہ، عقبہ ثانیہ کے موقع پہ جو 73 افراد اور 2 خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان میں سے ایک خاتون یہ بھی تھی،
اور ان کے شوہر بھی اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اور یہ اس قدر جوان مرد خاتون تھی، اس قدر دلیر خاتون تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو بظاہر نقصان اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا مبارک فریضہ سر انجام دیا، تو ان چند جان بازوں میں ایک یہ خاتون بھی تھی، یہ ام عمارہ، یہ تلوار لے کے کھڑی تھی غزوہ احد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کافروں سے لڑ بھڑ رہی تھی۔ ابن قمیعہ ایک کافر ہے، یہ بار بار اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا غزوہ احد میں، تو اس ابن قمیعہ کے ناپاک ارادوں کے سامنے یہی خاتون حائل ہوئی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ابن قمیعہ نے ان پر تلوار کا وار کیا، ام عمارہ پہ، ان کو کندھے پر زخم آیا، اور انہوں نے مڑ کے بڑا غضبناک وار کیا اس کافر پر، لیکن وہ 2-3 زرہیں پہنا ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں، ایک ایسی خاتون جو اتنے خطرناک حالات میں ثابت قدم رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، تلوار چلا رہی ہیں۔ میں اور آپ شاید تلوار اٹھا بھی نہ سکیں، اپنے آپ کو مرد ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ایک خاتون ہو کر تلوار چلا رہی تھی ایک خطرناک ماحول میں، اپنے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے والی خاتون، ان کے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا کہ جاؤ اور مسیلمہ کو خط دے کر آؤ۔ اب یہ جاتے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے بڑا عجیب، ایمان کو تازہ کرنے والا، میں مختصراً سنائے دیتا ہوں۔ جب یہ مسیلمہ کے سامنے گئے تو مسیلمہ ان سے پوچھتا ہے کہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسیلمہ کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں مجھے تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی۔ مسیلمہ نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کے ان پہ تشدد کیا جائے، حالانکہ سفیر تھے، اور اس زمانے میں سفیر پر ہاتھ اٹھانا یہ ایک مسلمہ اصول تھا کہ انتہائی ناپاک عمل ہے، لیکن جو آدمی کمینگی کی سرحدات کو پار کرتا ہے پھر اسے سفیر کا احترام کہاں اس کے ارادوں میں مانے ہوگا۔ تو ان پر تشدد کیا گیا، اور شدید تشدد کے بعد جب ان کو مسیلمہ کے سامنے پیش کیا گیا، مسیلمہ نے پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ فرمانے لگے کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، میں سنتا ہی نہیں ہوں تمہاری آواز کہ تم کیا بک بک کر رہے ہو۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ یہ فوراً پکار اٹھے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہر بار ہی یہی جواب دیتے کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ اب مسیلمہ غضبناک ہوا، باغی تھا اللہ جل جلالہ کا، تو وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، جب میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو تم گواہی دیتے ہو، اور جب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں پھر تم گونگے اور بہرے بن جاتے ہو۔ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے میرے سامنے کاٹے جائیں۔ جلاد نے آ کے وار کیا، ان کا ہاتھ اڑ کے دور جا گرا۔ پھر مسیلمہ پوچھتا ہے اب بھی گواہی دے دو میں اللہ کا رسول ہوں تو تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن یہ کون تھے؟ ام عمارہ کے فرزند تھے۔ تو کہنے لگے مجھے تیری آواز نہیں آ رہی۔ پھر وار ہوا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ایک ایک کر کے مسیلمہ کے جلاد نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار کے تمام اعضاء کاٹ دیے، لیکن وہ باغی اپنی تمام تر بغاوت اور اپنی تمام تر طاقت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار سے یہ نہ کہلوا سکا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ ہر بار یہی کہتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ختم نبوت کی تاریخ کے پہلے شہید ہیں، اور جب ان کی اس ظالمانہ شہادت کی اطلاع ان کی والدہ ام عمارہ تک پہنچی تو انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے کو، میرے لاڈلے بیٹے کو اس قدر ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا، بلکہ تاریخی روایات گواہ ہیں
کہ انہوں نے فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا لِمِثْلِ هَذَا أَعْدَدْتُهُ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، کہ میں نے اسی دن کے لیے، اسی کارنامے کے لیے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی، اور میں اس قربانی پر اللہ کے حضور ثواب کی طلبگار ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی افواج نے مسیلمہ کذاب کا قلعہ قمع کیا، تو اس فوج میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہی ام عمارہ بھی تھیں، ضعیف العمر تھیں، لیکن ایک جھوٹے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے اور ختم نبوت کی تاریخ کے پہلے شہید کا بدلہ لینے کے لیے یہ ام عمارہ بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ خالد بن ولید کی فوج میں شامل تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی سخت لڑائی لڑی اور ان کا ایک ہاتھ تک کٹ گیا، اور جب جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو علم ہوا تو اپنا خصوصی طبیب بھیجا، جنہوں نے تیل میں داغ کر اس زمانے کے طریقہ کار کے مطابق ان کا علاج کیا، اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کے حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع میں دفن ہوئی۔ یہ ختم نبوت کی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ایک جھوٹے نبی کا مقابلہ کیا، اور یہ بڑا نازک دور تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ وہ دور ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو الوداع کہے ہوئے چند دن گزرے ہیں، چاروں طرف ارتداد کی فضائیں ہیں، اور ان خطرناک حالات میں حضرت صدیق اکبر نے یہ قدم اٹھایا کہ کچھ ہو جائے لیکن جھوٹے نبی کو اس روئے زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے 13,000 افراد کے ساتھ مسیلمہ کے 40,000 افراد پر مشتمل لشکر کا مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے صحابہ نے اس جنگ میں، اس غزوے میں اپنے شہادتیں پیش کی۔ ایک مشہور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں، چونکہ بڑا خون ریز مارکا تھا، تو انہوں نے گڑھا کھودا تاکہ شیطان مجھے پیچھے نہ لے جا سکے۔ گڑھا کھود کے پنڈلیوں تک اپنے آپ کو گڑھے میں گاڑ دیا، اور اس کے بعد تلوار چلانے لگے تاکہ میرے لیے پیچھے جانے کا امکان ہی نہ ہو، اور اسی حالت میں شہید ہوئے۔ تو مسلمانوں نے یہ خونی قربانیاں دے کر اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کا دفاع کیا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو روایت سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مختلف جھوٹے نبی آئیں گے جو دجال اور کذاب ہوں گے۔ آج ہمارے بہت سارے اعتدال پسند لوگ جو اپنے آپ کو معتدل کہتے ہیں، وہ جب مرزے کا نام لیتے ہیں تو مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ کہیں اعتدال میں فرق نہ آ جائے۔ ارے بھائی، آپ کے پیغمبر دجال کہہ چکے ہیں، ان کو کذاب کہہ چکے ہیں۔ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون، 30 کذاب آئیں گے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث من أمتي دجالون کذابون۔ تو جس شخص کو آپ کا پیغمبر دجال کہتا ہے، کذاب کہتا ہے، تو یہ کہاں کا اعتدال ہے کہ ہم اس کو صاحب کہیں؟ اور صاحب تو ایک عزت کا مقام ہے۔ ایسے ناپاک انسان کو یہ حق کہاں ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کلمہ گو کی زبان اس کے لیے کوئی خیر کا کلمہ کہے؟ تو یہ وہ ہمارے دور کا آخری شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب پر ڈاکہ ڈالا۔ اور جب پاکستان کا قیام ہوا، وقت پورا ہو چکا ہے لیکن میں مختصر وقت میں موضوع پورا کیے دیتا ہوں۔ جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تو اس وقت بانی پاکستان اور مسلم لیگ کی یہ خواہش تھی، ایک مثبت نتائج کی امید پر، کہ یہ قادیانی مسلمانوں کی مین سٹریم میں آ جائیں اور جو ایک افتراق ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک اچھے جذبے کے تحت مسلم لیگ کے اکابرین نے یہ کام کیا، لیکن قادیانی ان کا تخم ہی ناپاک ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قادیانی ہو اور وہ اس وطن کے لیے یا اس مملکت کے لیے نیک جذبات رکھے۔ چنانچہ ظفر اللہ خان نے اپنی وزارت سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان کے سفارت خانے جہاں کہیں تھے اس کو اس نے مرزائیوں کا گڑھ بنایا، اور یہاں تک انہوں نے جرت کی کہ 1952 میں ان کا جو خلیفہ مرزا محمود تھا اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم بلوچستان کو ایک قادیان سٹیٹ کا درجہ دیں گے، ہم اس کو پاکستان سے الگ کریں گے اور اس کو ہم قادیان بنائیں گے۔ ان ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان کے مسلمانوں نے 1953 کی معروف تحریک ختم نبوت چلائی،
جس میں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، اس کو پاکستان کی اسلامی مملکت کے وزارت خارجہ کے منصب کا حق نہیں ہے، اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ چونکہ وزارت خارجہ ان کے پاس تھی اور اہم مناصب پر ان کا تقرر تھا، چنانچہ ریاست نے ریاستی طاقت کو عوام کے خلاف استعمال کیا۔ 1953 کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اس وطن کے مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی ناموس کی خاطر جانیں نچھاور کی تھی۔ 10,000 کے قریب شہداء نے اپنی جانیں قربان کی تھی، 1 لاکھ کے قریب افراد جیلوں میں گئے تھے ختم نبوت کی خاطر۔ اور ایک مختصر سا واقعہ میں سنائے دوں آپ کو، چونکہ ہر طرف ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، تو ایک مورخ لکھتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کی عمر کا اسکول جا رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ راستے میں مسلمانوں نے جلوس نکالا ہوا ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو وہ بھی جلوس میں شامل ہوا، اور سیکورٹی فورسز کے ایک رکن نے اس کو پکڑا اور کہا کان پکڑو۔ طالب علم تھا، فوراً کان پکڑ لیے، اور پھر اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، تم ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہو، میں تمہیں ماروں گا۔ تو اس بچے نے اس کو کہا، ماحول بنا ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بچے کو بھی زبان دیتا ہے، تو وہ بچہ اس سیکورٹی فورسز والے کو کہتا ہے کہ تم مجھے مارو، لیکن اس قدر مارنا کہ جس قدر مار تم میدان حشر میں اپنے رب کی برداشت کر سکو۔ یہ جملہ اس نے کہا، اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے 1974 میں۔ 29 مئی 1974 کو ربوہ کے مقام پر ایک ٹرین میں، یہ نشتر کالج میڈیکل کالج ملتان کے 100 طلبہ تھے، اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا، ان کا سفر تھا، ٹور کر رہے تھے یہ شمالی علاقوں کی طرف۔ انہوں نے وہاں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اب یہ ان کے لیے کہاں اس کو گوارا کر سکتے تھے کہ جس کو ہم اپنی سرزمین کہتے ہیں وہاں کوئی ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اور جب وہ ٹرین واپس آئی تو اس پہ قادیانیوں کے غنڈوں نے حملہ کیا اور ان طلباء کے ناک کان ہاتھ کاٹے، ان پہ تشدد کیا۔ یہ پھر تحریک ختم نبوت 1974 کی بنیاد بنا یہ واقعہ۔ چنانچہ عالمگیر تحریک چلی پورے ملک کی سطح پر۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی نگرانی کی، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے اس میں، بڑے بڑے حضرات تھے، مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، اور پھر بالآخر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کے کفر کے پروانے پر دستخط کیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے ضیاء الحق کے دور میں ایک اور قانون پاس ہوا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اگر یہ مسلمان کہے یا مسلمانوں کے شاعر کا استعمال کرے تو اس کو 3 سال قید ہوگی۔ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اور یہی ہمارا جھگڑا ہے قادیانیوں سے۔ آج آپ کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم اقلیت کو سمندر میں اٹھا کے پھینک دیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو کافر کہتے ہیں۔ وزیر ظفر اللہ خان کا یہ جملہ مشہور ہے کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ کے موقع پر وہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ تھا، جنازہ نہیں پڑھا اس نے، اور جب صحافیوں نے اسے پوچھا کہ آپ جنازے میں کیوں شامل نہیں ہیں تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے جواب دیا تھا کہ آپ ایک غیر مسلم حکمران کے مسلمان وزیر خارجہ مجھے سمجھ لیں، یا مسلمان حکمران کا غیر مسلم وزیر خارجہ مجھے سمجھ لیں۔ یہ پیغام دیا اس نے کہ ہمارا مذہب الگ ہے، میں کیسے ان کا جنازہ پڑھ لوں؟ اور آپ قادیانیوں کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو بدکار ماؤں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ یہی مرزا قادیانی کی ہمارے علماء کرام نے جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور دیگر ممبروں کے سامنے پیش کی تو ان کی آنکھیں کھلی، اور پھر جا کے انہوں نے قادیانیوں کو ایک غیر مسلم قرار دیا۔ لیکن یہ اپنا یہ سٹیٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا سیدھا مطالبہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا کہ جی اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں، ہمارا نام استعمال نہ کرے۔ آج اگر ایک تجارتی کمپنی بھی اپنا نام استعمال نہیں کرنے دیتی تو کیا مسلمان قوم اتنی مجبور ہے کہ اس کا نام جو مرضی استعمال کرتا پھرے؟ تو میرے بھائی یہی ہماری جنگ ہے ان سے، اور اسی لیے سوشل بائیکاٹ ہے کہ یہ مسلمانوں کی روپ میں ہمارے اندر نہ آئیں۔ ہاں، اپنے آپ کو قادیانی کہیں، اپنے آپ کو مرزا کا پجاری کہیں،
اپنے آپ کو ایک الگ مذہب والا کہیں، غیر مسلم سمجھیں، پھر ہمارے معاشرے میں رہیں۔ جس طرح یہاں ہندو رہتا ہے، یہاں سکھ رہتا ہے، یہاں عیسائی رہتا ہے، اسی حیثیت سے یہ بھی رہیں، اور جو احترام ہم سب کو دیتے ہیں وہی احترام ان کو بھی ملے گا۔ لیکن جب تک یہ مسلمانوں کے روپ میں آئیں گے اس وقت تک مسلمانوں کا معاشرہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہے، یہ وہ وقت ہے شاید 1953 اور 1974 کے بعد یہ وہ واحد وقت ہے جب یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے۔ تو ایسے نازک موقع پر مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنے آئین کو سمجھنا چاہیے، اپنے قوانین کو سمجھنا چاہیے، اور جو آئین نے ان کو سٹیٹس دیا ہے ان کو سمجھ کر ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آئینی سٹیٹس کو تسلیم کرو، اپنے آپ کو غیر مسلم مانو اور ہمارا نام استعمال مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن کو ہر قسم کی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔